السلام علیکم، میں شراز احمد ہوں، آپ پیانل سے دیکھ رہے ہیں۔ انجینئر صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ پرائیویٹ جہاد یا گوریلا وار اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب سے نیشن سٹیٹس بنی ہے اس قسم کی گوریلا وار کرنے کی بالکل نہ اسلام میں اجازت ہے اور نہ یو این او اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ پاکستان نے جو کچھ کشمیر میں کیا ماضی کے اندر، اور انڈیا آج جو کچھ کر رہا ہے بلوچستان میں، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اور دونوں کامیاب نہیں ہوں گے اس طریقے سے۔ ناظرین، وہ صحابہ کرام جو مدینہ میں نہیں آ سکتے تھے اور مکہ میں رہے، جن میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام شامل ہیں، اپنے ساتھیوں سے مل کر مکہ کے اندر گوریلا وار لڑتے رہے، یعنی پرائیویٹ جہاد کیا۔ یعنی کشمیریوں کا پرائیویٹ جہاد کرنا اسلام کی روح سے بالکل جائز ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے نبی علیہ السلام نے تقریباً 47 سرائے لانچ کیے، یعنی 47 مرتبہ گوریلا وار کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے۔ یعنی اسلام کا اصول بالکل واضح ہے کہ کوئی اسلامی ریاست گوریلا وار کے لیے پرائیویٹ جہاد لانچ کر سکتی ہے۔ لہٰذا انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ اسلام اور یو این او پرائیویٹ جہاد کی اجازت نہیں دیتے، جہالت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انجینئر صاحب نے اپنی اسی ویڈیو میں مسلمانوں کو خسیس کرنے کے سلسلے میں یہ بھی کہا کہ مسلح جد و جہد کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، مسلح جد و جہد بے فائدہ ہے، مسلمانوں کو صرف پولیٹیکل سٹرگل کرنی چاہیے۔ انجینئر صاحب نے دلیل یہ دی ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں ایک بھی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی نے آرمڈ کنفلکٹ کر کے زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کیا ہو۔ گلا شکوہ کیا کہ دیکھیں جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو پاکستان نے کس طریقے سے جواب دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان انڈیا کو زبردستی منوا سکتا ہے جنگ کے ذریعے کہ آکوپائڈ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے وہ آزاد ہو۔ تو ان کے لیے بھی میں عرض کروں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں بلکہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ آپ صرف پولیٹیکل سٹرگل کر سکتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جب سے نیشن سٹیٹس قومی ریاستیں بنی ہیں، آپ ملکوں کی جو باؤنڈریز اس طریقے سے ڈرا ہو چکی ہیں، چاہے وہ ڈسپیوٹڈ بھی ہیں، جنگ کے ذریعے آپ کوئی ملک حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک ایکسیپشن آپ کو بڑی نظر آئی ہے بنگلہ دیش کی شکل میں، وہ ایک چیز ہی بالکل ڈفرنٹ تھی۔ وہ تو شروع ہی میں فیصلہ غلط تھا، 2 ملک علیحدہ بننے چاہیے تھے، لیکن اس کے بعد کیا بلوچستان پاکستان سے الگ ہو سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو اس لیے میں کشمیری مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ وہ آرمڈ کنفلکٹ کرنے کی بجائے پولیٹیکل سٹرگل کریں، جو آج کل وہ کر رہے ہیں۔ آرمڈ کنفلکٹ کرنے کی بجائے پولیٹیکل سٹرگل کریں جو ناظرین، جون 2020 میں چائنا نے لداخ میں انڈیا کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا اور 6 دن پہلے چین نے واگزار شدہ علاقوں کے نام بھی تبدیل کیے ہیں۔ 2020 ہی میں آذربائیجان نے آرمینیا سے 5 بڑے شہر، 4 ٹاؤن اور 286 گاؤں قبضے میں لیے۔ اسی طرح روس نے گزشتہ 4 سالوں میں یوکرین کے 1,61,000 مربع کلومیٹر کے احاطے میں پیش قدمی کر کے قبضہ کیا ہے۔ 2011 میں ساؤتھ سوڈان 50 سالہ سول وار کے بعد خود مختار حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ اگست 2021 میں افغان طالبان نے اشرف غنی کی حکومت کا تختہ الٹ کر افغانستان کو ٹیک اوور کیا۔ انجینئر صاحب اگر دھروو راٹھی کی ویڈیوز کے نیچے کمنٹس پڑھتے رہیں گے تو ان کو یہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ 6 مہینے پہلے تحریر الشام نے پرائیویٹ جہاد کے ذریعے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ کر سیریا کو ٹیک اوور کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی 20ویں صدی سے کثیر مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جن میں آرمڈ کنفلکٹ کے ذریعے کئی علاقوں پر قبضہ کیا گیا اور کئی علاقے فتح کیے گئے۔ اس کے برعکس ہمیں ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ صرف پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے کسی نے زمین کا 1 انچ بھی فتح کیا ہو یا قبضہ کیا ہو۔ لہٰذا انجینئر صاحب کا کشمیریوں کو پولیٹیکل سٹرگل کرنے کا مشورہ دینا اور مسلمانوں کو جہاد سے دور کر کے نفسیاتی طور پر خسی کرنا گھناؤنا جرم ہے۔ ہم انجینئر صاحب کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ کیسے لاکھوں لوگوں کی نفسیاتی کرپشن کا حساب دے پائیں گے۔